السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر حافظ اور شاد و آباد رکھے. اس خوبصورت سے سحری ٹائم پر نا مجھے ایک بہت ہی پیاری سی نعت جو کہ میری آل ٹائم فیوریٹ ہے، اس کے میں آپ کو 2 شعر سناؤں گی. سنیے گا. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جی ہاں، یہ وہی مقدس وقت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک ایسی رحمت سے نوازا، ایک ایسے کرم سے نوازا کہ جس کی بدولت آج ہم سب مسلمان امت بن کے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور نسلوں سے گزار رہے ہیں. اور دعا ہے کہ ہماری آنے والی ہر نسل اللہ رب العزت مسلمان پیدا کرے اور مسلمان اٹھائے. تو جناب، یہ ہے سحری کا خوبصورت سا وقت. تہجد کا وقت تقریباً ہے، ابھی ظاہر ہے سحری کے ٹائم پر ہی تہجد بھی چل رہی ہوتی ہے. تو تہجد کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کچن میں آ کر میں پھر پراٹھے وراٹھے بنانے لگتی ہوں. ایکچولی ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے نا افطاری کے بعد ہمارے گھر میں کوئی کچھ کھانا وانا نہیں کھاتا. جو افطار میں کھا لیتے ہیں نا سب پیٹ بھر کے، تو وہ پھر سحری کے ٹائم پر ہی کھاتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر افطار کے بعد بچوں کو بھوک لگی ہے، جس دن اگلے دن چھٹی تھی، تو وہ پھر لیٹ کھانا وانا کھا لیتے، تو پھر وہ سحری میں پھر کچھ نہیں کھاتے. تو آج یہی معاملہ تھا، سب نے افطاری سے ہی کھانا کھایا ہوا تھا اور ابھی جو ہے وہ سحری میں سب کے لیے پراٹھے بن رہے تھے. اور آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ میں اتنا سینسٹیولی آپ سے ڈسکس کروں گی اور میرا دل اتنا دکھی ہے کہ اس کے میرے پاس جو ہے نا الفاظ نہیں ہیں. اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہم سب کے سامنے ہے. اتنی افراتفری، اتنی تباہیاں کہ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہی صحیح کم از کم ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم جس زمین کو تباہ کر رہے ہیں، جس زمین پہ ہم تباہی پھیلا رہے ہیں، اس پہ تو ہم خود بھی رہتے ہیں. کیسے اس بات کا یقین نہیں ہے ان لوگوں کو جو تباہی پھیلا رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ تباہی نہیں آئے گی؟ وہ اس چیز سے کیسے بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ تو بالکل کبوتر بننے والی بات ہے. یہ جو آج کل طاقتور کچھ طاقتیں بنی بیٹھی ہیں اور اپنی اجارہ داریاں قائم کرنے کے لیے پوری دنیا پہ تباہی مچا دی ہے، اور ایسے پیارے پیارے لوگوں کو اس دنیا سے شہادت جیسی موت دے کر رخصت کر دیا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو اس دنیا کے لیے اتنا قیمتی اثاثہ تھے کہ اگر ان کی وہ اگر رہ جاتے تو شاید دنیا میں چند نیکیاں اور پھیل جاتی. جیسے ابھی پرسوں ہی ہمارے اتنے پیارے، اتنے دل عزیز اور میں کہتی ہوں بہت ہی نورانی اور شفیق انسان اور بہت ہی فرشتہ صفت انسان جن کو شہید کر دیا گیا، آیت اللہ خامنہئی کو. اور میرے تو بہت شدید مجھے اس چیز کا دکھ ہوا ہے، انتہا سے زیادہ. لیکن ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم فلسطین کو تباہ ہوتے دیکھ رہے تھے اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں. وہاں کے معصوم پھول جیسے فرشتوں جیسے بچے، لوگ، خواتین، مرد حضرات، وہ سب آج بھوکے، بغیر چھت کے، کپڑوں کے ٹینٹ میں، سردی گرمی بارش ہر موسم میں وہ اسی طرح زمین پہ پڑے ہوئے، اور آج بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مستقل طاقتیں ان کے اوپر آزمائی جا رہی ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. بے شک یہ قیامت کی بہت بہت بڑی نشانی ہے اس وقت جو پوری ہو رہی ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ بس حقیقت ہے یہ. بالکل اگر کوئی یہ پریڈکشن کر رہا ہے نا کہ قیامت کا وقت قریب ہے، تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ اب بہت کم وقت رہ گیا اس دنیا کا، بہت ہی کم رہ گیا ہے وقت. کیونکہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا جو سسٹم بنایا نا، وہ یہ کائنات کو جو بنا دیا ہے نا،
اس کا جو الگوریتھم بنا دیا، جیسے اس یوٹیوب کا ایک الگوریتھم ہے کہ یہ اپنے سسٹم کے حساب سے چلتا ہے، اس کے علاوہ نہیں چل سکتا یہ، اسی طرح اس کائنات کا بھی سسٹم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم سیٹ کر دیا ہے نا ہر حصے کا کائنات کی، وہ اسی سسٹم کے تحت چلے گا. تو اس زمین کا جو سسٹم ہے نا وہ ہم انسان تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک واحد مخلوق انسان ہے جسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ فیصلے کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اچھائی برائی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ وہی کام ہو رہا ہے یہاں پر. جو برائیاں پھیلانے والی مخلوق ہماری اس دنیا میں موجود ہے نا، جو شیطان کے چیلے ہیں، جو شیطان کے ممبر ہیں، اس کی پارٹی ہیں، اس کے سمجھو کہ آرمی کے لوگ ہیں نا، جو شیطان کے، جو دجال کے، جو وہ اس وقت اتنے ایکٹیو ہیں، اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں، اور ان سب کو اسٹرانگ اور ان کو طاقتور بنانے کے پیچھے ہم سب موجود ہیں. ہم سب نے ان کو طاقتور کیا ہے، ہم نے ان کی ہمت، ان کے حوصلے کو بڑھنے دیا، ان کی سہولت کاری ہماری ہم مسلمان کنٹریز کی حکومتوں نے کی ہے. ان کو موقع دیے، ان کو یہ راستے دکھائیں کہ وہ اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ جس کا مرضی چاہے، جس مرضی ملک پہ جا کر وہ بم پھینکے اور پھر وہاں پہ ختم کر دیں چیزوں کو. بم پھینک کر ایک لمحہ لگتا ہے، بم پھینک کر آپ اتنے قیمتی لوگوں کو ضائع کر دیتے، اتنے قیمتی لوگوں کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے. وہ بے شک ہر انسان کی ایک لکھی ہوئی ہے اور اس کی ایک مقررہ مدت ہے دنیا میں رہنے کی، اس کا موت کا وقت مقرر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک اور یہ بہت ہی خوفناک حالات ہیں اس وقت پوری دنیا میں. تقریباً آدھے سے زیادہ دنیا اس وقت بہت شدید تکلیف اور ذہنی دباؤ اور ذہنی آزمائش سے گزر رہی ہے. اچھا جی، یہ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے، ٹھیک ہے. ہم پر یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہے تمام مسلمانوں پہ، کیونکہ مسلمان پچھلے ایک دہائی یعنی ایک سینچری سے سمجھ لیں کہ مسلمان بہت ویک ہو چکے ہیں، بہت زیادہ. مسلمانوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی جو ایک یونٹی پاور ہوتی ہے نا، جو ایک کسی بھی کمیونٹی کی طاقت جو ہوتی ہے وہ ایک یونٹی ہوتی ہے، یعنی اتحاد ہوتا ہے، اور ہم مسلمان کمیونٹی کی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. اب تو بالکل ہی زیرو لیول پہ مجھے لگتا ہے. بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو کہ اس یونٹی کو سنبھال کے رکھے ہوئے، بہت کم. آٹے میں نمک کے برابر آپ سمجھ لیں. میں اتنی جذباتی ہوئی ہوں کہ میرے منہ سے کچھ اگر غلط الفاظ یا کچھ ایسے الٹا سیدھا آگے پیچھے نکل جائے نا تو پلیز معذرت، ضرور میں آپ سے معافی مانگوں گی پہلے سے ہی. لیکن یہ میرے جذبات جو ہے نا یہ میرے منہ سے نکل رہے ہیں. میں چاہ رہی تھی، اچھا یہ پلیٹ فارم نا یوٹیوب کا چوز کرنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ جب میرا دل چاہے گا نا کہ میں کچھ بات کرنا چاہوں تو میں کم از کم بھلے 4 لوگ میری بات سنیں، وہ سنیں اور میں اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچا سکوں. ہو سکتا ہے میری کسی بات سے کسی کو کوئی فائدہ، کوئی علم حاصل ہو جائے، کوئی پتہ چل جائے، کچھ نالج مل جائے یا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. تو بس یہی مقصد میرا. یوٹیوب پہ کوئی مجھے لمبے چوڑے ڈالر کمانے کا کوئی کبھی بھی شوق نہیں. اور ویسے بھی مجھے تو ڈالر کہتے ہیں نا کہ کرنسی تو ویسے ہی ایک روپیہ جو ہے، جو پیسہ ہے وہ تو ویسے ہی ایک آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے ایک فتنہ ہی ہے. جس طرح سے اللہ معاف کر دے اولاد کو اتنی بڑی رحمت اور نعمت ہونے کے باوجود بھی فتنہ کہا گیا ہے، اسی طرح یہ دولت جو ہے نا دنیا کی، اس کو بھی فتنہ ہی کہا جاتا ہے. تو یہ فتنہ ہی ہے ہمارے لیے. اور میرا تو پتہ نہیں کیوں یہ یقین ہے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ مجھے حلال کرنسی لگتی ہی نہیں ہے شروع سے، ہمیشہ سے کبھی بھی. اور اس پہ بنی ہوئی تصویریں اور اس کا استعمال، یہ ڈالر جو ہے نا میرے لیے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ چیز. مطلب مجھے مزہ نہیں آتا کہ میں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ شاید یوٹیوب پہ میرے پیسے جو ہیں وہ ڈالر میں ہی آ رہے ہیں اور وہ ابھی تک کچھ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن میں آواز اٹھاتی رہوں گی. یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آواز اٹھانے کے لیے آپ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو لوگوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا آج جو ہے نا میں یہ پراٹھا بنا رہی ہوں بل والا، لیکن آپ لوگ صرف دیکھتے رہیں کیونکہ مجھ سے جو ہے نا اس کی کوئی بات نہیں کی جائے گی کہ میں کیسے بنا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، کیونکہ میں بہت ڈسٹرب ہوں ان سب چیزوں کو دیکھ کر. میں اپنی آنے والی نسل اور میرے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں میں ان کے لیے بھی تھوڑی پریشان اس لیے بھی ہو گئی ہوں کہ یہ حالات جو جا رہے ہیں، یہ ہم بچوں کو تو ہم نے ٹرین اس حوالے سے ابھی تک اتنا نہیں کیا. ہم تو بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کر چکے ہیں، ہم تو بچوں کو اسکرولنگ کے حوالے کر چکے ہیں. ہماری تو بچے جو ہیں وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، لیکن آنے والا وقت تو بالکل تیار کرنا چاہیے بچوں کو. ایک ایسا مستند، ایک اسٹرانگ، ایک فائٹر بنانا ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی، کہ وہ آنے والے وقت میں کھڑے ہو کر 4 کافروں سے لڑ تو سکیں اور ان کو ختم تو کر سکیں.
تو یہ تو وہ والا وقت آ گیا ہے، اور یہ وقت اب رکے گا نہیں، یہ وقت اب چلتا جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تباہی لے کر آیا یہ والا وقت۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا ہے، التجا ہے کہ ہمارے جو اتنے پیارے ایرانی بھائی بہن اس وقت جو شہید ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی بھی شہادتیں چل رہی ہیں، مستقل بمباری چل رہی ہے، اور یہ چلتی رہے گی، اللہ جانے کب رکے گی اور کیا ہوگا اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا تباہی کے علاوہ۔ تو جی یہ بس معاملات ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے ہم مسلم کنٹریز کی جتنی گورنمنٹس ہیں نا، انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس ظلم کو، اور اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا آگے جا کر، اور اس میں ہم بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں کہ ہم نے بھی اس طاقت سے، اس شعور سے، اس ذمہ داری سے آواز نہیں اٹھائی جس سے ہمیں اٹھانی چاہیے تھی کہ ہماری آواز سنی جاتی۔ صحیح بات ہے کہ واقعی جب ایسے کافروں کو اور اس طرح کے لشکروں کو جو کہ دجال کے ساتھی ہیں، ان کو جب طاقت مل جاتی ہے نا، تو ان کے سامنے آواز اٹھانا واقعی ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنا سا فرض ادا کرتے رہیں، ہم اپنی کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی کوشش ایسی کرتی رہیں کہ ہم کسی کے کچھ نہ کچھ بھلے باتوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی آواز پہنچا سکیں، اپنے جذبات پہنچا سکیں جو اس وقت ہمارے دلوں میں جل رہے ہیں ہمارے دل۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور ہمیں یہ رمضان کا اتنا مبارک مہینہ، اس میں شہادتیں ہوئی ہیں ان کی، تو بے شک جنتی ہیں، جنت میں ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اعلیٰ مقام رکھا ہوگا۔ تو بس یہ آپ دیکھ لیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کیا جذبات چل رہے ہیں اس وقت، اور آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کمنٹ ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میری اس آواز کو آگے تک پہنچائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں میرے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔